بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 296 میں ذکر رکوع کو بیان کیا جائے گا۔ نماز کے واجبات کے ذیل میں ذکر رکوع کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ واجب ہوتا ہے ذکر رکوع بھی۔ شہید اول کا اس کے بارے میں نظریہ ہے، شہید ثانی کی رائے بھی پیش کی جائے گی، روایات کی جمع بندی کی کوشش بھی ہوگی اور متعلقہ مباحث اور تحقیقات بھی پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالذِّكْرُ الْوَاجِبُ هُوَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ او سبحان اللہ ثلاثا للمختار او مطلق الذکر للمضطر وقیل یکفی المطلق مطلقا وهو اقوى لدلالة الاخبار الصحیحة علیہ۔ رکوع میں جو واجبات تھے ان میں ایک تو انحناء یعنی جھکنا بیان ہو چکا ہے، دوسرا اطمینان اور سکون کی حالت میں ہونا، تیسرا ان میں سے واجب ہے ذکر واجب۔ تو رکوع کے اندر جو واجب ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں شہید اول فرماتے ہیں هو سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ یہ تسبیح کبیر ایک مرتبہ کافی ہوتی ہے، سبحان اللہ ثلاثا، یا اگر یہ بڑی تسبیح نہیں کرتا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے تو ذکر واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہ شہید اول کی عبارت ہے۔ فرمایا کہ مختار اور صاحب اختیار شخص جو کہ کسی مجبوری یا اضطرار کی حالت میں نہ ہو تو اگر تسبیح کبیر 1 مرتبہ کرے یا سبحان اللہ 3 مرتبہ کہے تو ذکر واجب ادا ہو جاتا ہے۔ او مطلق الذکر للمضطر، شہید اول کے نزدیک تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر کے علاوہ ذکر پاک کرنا رکوع کے اندر وہ اختیاری حالت میں کافی نہیں ہوتا، بلکہ اگر انسان کو اضطرار ہو، مجبوری ہو، تسبیح کبیر یاد نہیں ہے یا جلدی ہے یا کوئی اور اس کے لیے مشکل کریٹ ہو چکی ہے تو پھر وہ کوئی بھی ذکر کر لے رکوع کے اندر تو وہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن اختیاری صورت میں اسے تسبیح کبیر کرنی پڑے گی یا 3 مرتبہ سبحان اللہ یعنی تسبیح صغیر کرنی پڑے گی۔ اضطراری صورت میں کوئی بھی وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، سبحان اللہ کہہ لے، اللہ اکبر کہہ لے، کوئی بھی ذکر کر لے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ شہید اول کا نظریہ ہو گیا۔ وقیل یکفی المطلق مطلقا، اور ایک رائے یہ ہے فقہی، ایک قول ہے کہ کافی ہے مطلق ذکر، ہر قسم کا ذکر پاک کرنا مطلقاً، چاہے اختیاری حالت ہو چاہے اضطراری حالت ہو۔ تو یہ دوسرا نظریہ ہے جو شہید اول کے نظریے کے مخالف اور مقابلے میں ہے۔ وَهُوَ اقویٰ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ قوی تر ہے کہ ہر قسم کا ذکر کرنا رکوع کے اندر، ہر قسم کا ذکر الہی کرنا وہ کافی ہوتا ہے مطلقاً، چاہے اختیاری حالت میں ہو چاہے اضطراری اور مجبوری کی حالت ہو۔ یہ کیوں قوی نظریہ ہے؟ لدلالت الاخبار الصحیحۃ علیہ، چونکہ صحیح اور معتبر روایات جو ائمہ معصومین کی طرف سے منقول ہیں اور ان کی سند معتبر ہیں، حجت ہیں وہ روایات، وہ اس پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ان روایات میں تصریح کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ذکر کیا جائے ذکر الہی میں سے تو وہ رکوع کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب ائمہ معصومین کی طرف سے
ایسے فرامین موجود ہیں تو پھر ہم یہ قید لگائیں کہ اختیاری صورت میں فقط تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر 3 مرتبہ کافی ہوگی، تو یہ پھر ان روایات صحیحہ کا کیا کریں گے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مطلق ذکر کافی ہوتا ہے، لیکن تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر 3 مرتبہ کریں تو یہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ وما ورد فی غیرہا معینا غیر مناف لہ۔ اچھا، روایات صحیحہ تو مطلق ذکر کے کافی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن کچھ روایات ہیں جن میں تعیین واجب ہوئی ہے، یعنی تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر کو بیان کیا گیا ہے تعیینی طور پر کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا چاہیے یا پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو جن روایات میں اس تسبیح کو تعیین کیا گیا ہے تو غیر مناف لہ، وہ ان صحیح روایات کے منافی نہیں ہیں، متعارض نہیں ہیں۔ کیوں؟ لأنہ بعض افراد الواجب الکلی تخییرا، چونکہ واجب کلی جو مطلق ذکر ہوتا ہے، کوئی بھی ذکر کر لیں ذکر الہی میں سے تو وہ کافی ہوتا ہے، تو روایات صحیحہ نے واجب کلی کو بیان کیا ہے، اور بعض روایات جو تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر کو ذکر کرتی ہیں تو وہ اس کے بعض افراد اور مصادیق کو بیان کرتی ہیں کہ یہ اس واجب کے افراد ہیں، واجب تخییری کے افراد ہیں، یعنی اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ سارے افراد جو واجب کے ہوں گے یہ واجب تخییری کہلائیں گے۔ تو اس طرح روایات کے درمیان جمع ہو جاتی ہے، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اس طرح روایات کے درمیان جمع ہو جاتی ہے، اور قانون ہے کہ جب روایات کو آپس میں جمع کرنا ممکن ہو تو بہتر ہے اس سے کہ ہم ایک گروہ روایات کا اس کو اخذ کر لیں اور دوسرے کو رد کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں یا اصولی اصطلاح میں کہتے ہیں الجمع مہما امکن اولا من الطرح، یعنی روایات کو رد کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ان کے اندر ایسی جمع کرے کہ ایک گلدستہ بن جائے۔ روایات مختلف تعبیروں کے ساتھ وارد ہوتی ہیں، ان میں ظاہری طور پر اختلاف نظر آتا ہے۔ فقہا اور جو عالم ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ روایات کے درمیان جمع بندی پیش کریں، ان میں حل پیش کریں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں جب صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ مطلق ذکر کافی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہی کافی ہے، اور جن روایات میں آیا ہے کہ تسبیح کبیر یا سبحان اللہ کہنا چاہیے تعینی طور پر جن میں وہ ذکر کیا گیا ہے تو وہ ان کے مخالف یا متضاد یا متعارض نہیں ہیں، چونکہ ان روایات میں واجب کلی کے بعض افراد اور بعض مصادیق تخییری کو بیان کیا گیا۔ ایک واجب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، بہت سارے مصادیق ہوتے ہیں، تو بعض روایات میں ان کو اگر بیان کیا جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کے مقابلے میں ہے بلکہ اسی کا فرد ہے، اور اس طرح روایات کے درمیان جمع ہو جاتی ہے، بخلاف ما لو قیدنا ہو۔ اور شہید اول کا نظریہ اگر اختیار کریں اور ہم کہیں کہ رکوع کے اندر فقط تسبیح کبیر یا تسبیح صغیر واجب ہے، تو پھر جن روایات میں مطلق ذکر کو کافی قرار دیا گیا ہے ان کو طرح کرنا اور رد کرنا لازم آئے گا، حالانکہ اس طرح روایات کے ساتھ رویہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہوتا، بلکہ روایات کو آپس میں جمع بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک تحقیقی امر تھا جس کی طرف شہید ثانی نے اشارہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر روایات اور نظریات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ رکوع کے اندر تسبیح کرنا معین ہے اور واجب ہے، جیسے شہید اول نے فرمایا کہ اختیاری صورت میں
رکوع کے اندر پھر تسبیح کرنی پڑے گی، چاہے تسبیح کبیر ہو یا تسبیح صغیر ہو۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کچھ روایات ہیں، ان میں سے ایک ہے صحیح و سند روایت ہے، زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر صحابی تھے، فقیہ تھے، اصحاب اجماع اور اصحاب فقہا میں ان کو شمار کیا گیا، رجال ابو عمرو کشی میں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، راوی کا بیان ہے، قلت لہ ما یجزئ من القول فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجود میں کون سی قول اور کون سا کلام کافی ہوتا ہے؟ فرمایا ثلاث تسبیحات فی ترسل وواحدۃ تامۃ تجزئ، یا تو 3 تسبیحات ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایک کامل تسبیح پڑھ لے تو وہ کافی ہے۔ کامل تسبیح وہ تسبیح کبیر ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ تو یہ روایت وسائل الشیعہ باب 4 اور ابواب الرکوع میں موجود ہے۔ تو یہ مشہور نظریہ بھی ہے اور صحیح زرارہ بھی اس کی دلیل بنتی ہے یا اس کی تائید کرتی ہے۔ جبکہ شیخ طوسی کی مبسوط میں، جو کہ ایک بڑی کتاب ہے، ان کی 6-7 جلدوں میں اب شائع ہو چکی ہے، علامہ حلی کی کچھ کتابوں میں، اور متأخر علماء اور فقہا جو محققین ہیں ان کی ایک جماعت فقہا کا نظریہ ہے کہ مطلق ذکر کافی ہے، یعنی اس میں تسبیح بھی ہو سکتی ہے، تکبیر بھی ہو سکتی ہے، تحلیل بھی ہو سکتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی ذکر الہی ہو تو وہ کافی ہے۔ اس کی دلیل بھی روایات ہیں۔ صحیح ہشام بن حکم جو کہ جلیل القدر ایک متکلم اور عقلیات کے ماہر تھے اپنے دور میں، اور ایک حاذق متکلم اور مباحث تھے جناب علی اپنے دور میں، بڑے بڑے علماء سے انہوں نے مناظرے کیے تھے، بحثیں کی تھی، اور ان کو جو ہے نا جی ایک عقلی امور پر دسترس حاصل تھی، گویا کہ فلاسفر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قلت لہ یجزئ ان اقول مکان التسبیح فی الرکوع والسجود، مولا کیا میرے لیے کافی ہے کہ میں رکوع اور سجود میں تسبیح کی جگہ پر کہوں لا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح کے علاوہ کوئی ذکر کروں تو میرے لیے کافی ہوگا؟ فقال نعم کل ھذا ذکر اللہ تعالی، ہاں یہ کافی ہوگا کیونکہ یہ سب ذکر الہی ہے۔ تو یہ روایت باب نمبر 7 ابواب رکوع میں وسائل الشیعہ میں موجود ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کے اندر کوئی بھی ذکر الہی ہو تو کافی ہوگا۔ اچھا، اب وہ جو نظریہ تھا کہ تسبیح پڑھنی چاہیے مثلا رکوع کے اندر، تو اس بنیاد پر آیا مطلق تسبیح کافی ہوگی، جیسا کہ انتصار سید مرتضیٰ غنیت النزوع ابن زہرہ میں ہے، یا پھر تسبیح کبریٰ واجب ہے، تسبیح کبیر جس کو ہم نے کہا، جیسا کہ نہایہ شیخ طوسی میں ہے، یا 3 مرتبہ بڑی تسبیح جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں بعض کی طرف نسبت دی ہے، یا تسبیح کبریٰ اور تسبیحات صغریٰ ثلاثہ جو 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس کے درمیان اختیار ہے، جیسا کہ ایک جماعت سے منقول ہے، ان میں شیخ صدوق اور ان کے والد بھی ہیں، اس میں بھی اقوال ہیں، اور اس کا جو سبب اور عامل ہے وہ روایات کا اختلاف ہے۔ تو ان کے درمیان جو جم بندی ہے وہ آخری قول کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اگر تسبیح کو فقط واجب قرار دیں تو بھی آخری نظریہ پھر تسبیح کبریٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات ثلاثہ صغریٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روایت ہے معاویہ بن عمار کی، جو کہ عمار صحاباتی تھے، امام صادق علیہ السلام سے، اخف ما یکون من التسبیح فی الصلاۃ، کہ نماز میں جو تسبیح ہوتی ہے وہ سبق اور اس کی آسان ترین جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ثلاث تسبیحات مترسلا، 3 تسبیحات کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تقول اس طرح کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو یہ روایت باب 5 ابواب الرکوع میں پائی جاتی ہے۔
اور حضرمی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، تادری ایو شیء حد الرکوع والسجود، مولا نے سوال کیا حضرمی سے کہ جانتے ہو کہ رکوع اور سجود میں کون سی چیز وہ کیا ہے، اس کی حد ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے؟ قلت لا، راوی نے کہا کہ نہیں مولا۔ فرمایا سبح فی الرکوع 3 مرات سبحان ربی العظیم وبحمدہ، وفی السجود سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرات، کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح کبیر کرو اور سجود میں 3 مرتبہ تسبیح کبیر کرو۔ تو یہ باب نمبر 4 میں موجود ہے، باب الرکوع میں۔ تو صحیح زرارہ میں 3 تسبیحات صغرا جو تھیں وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، یا ایک تسبیح کامل جو بڑی تسبیح ہے اس کو پڑھنا کافی ہونا، یہ بیان ہو چکا ہے۔ تو بہرحال شہید ثانی کا جو نظریہ ہے وہ بہتر نظر آتا ہے، چونکہ روایات میں اس کی تائید پائی جاتی ہے، اور اس طرح روایات کے درمیان جام بندی بھی ہو جاتی ہے، اور جن روایات میں فقط تسبیح کو معین کیا گیا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے، چونکہ اس میں واجب کلی کے افراد تخییری اور مصادیق تخییری کو بیان کیا گیا ہے۔